شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین گرامی پر کی خدمت میں نیم شعبان 15 کی رات عبادت کی رات ہے، اور اس عبادت کی رات کو شب قدر سے بھی بڑی رات کہا گیا ہے. اگر مسلمانوں میں اس سے تعلق رکھتے ہیں، آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے ہیں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اس رات کی عظمت یہ بتائی ہے کہ اس رات کو چاند کر گزارا جائے اور عبادت میں گزارا جائے. عام طور پر اس رات کے اندر زندگیاں لکھی جاتی ہیں آسمانوں پر، رزق لکھا جاتا ہے، انسان کے اعمال کے نتیجے میں اس کی روزی اور اس کے حالات لکھے جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا سال اچھا گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات میں پہلے تو اپنے ماضی کے گناہوں کی توبہ ہے. ماضی کے گناہوں کی توبہ کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، لیکن ایک روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود بھیجنے اور استغفار جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی بار، اور صرف آپ کے سامنے میں جو ہے وہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. امام قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اس لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم سب کے سب استغفار کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارشوں کو نازل کرے گا. ایک. نمبر 2، یرسل السماء علیکم ویمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. روایات کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص مکے میں ہو اور خانہ کعبہ کے اس حصے میں جہاں پر وہ میزاب رحمت ہے، وہ جو آدھا گول بنا ہوا اس کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ہے، وہاں بیٹھ کر اگر کوئی 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد سے ضرور نوازتا ہے. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اگر تمہارے باغات میں میوے نہیں لگتے ہیں تو میوے بھی لگیں گے، اگر تمہاری نہریں خشک ہیں تو وہ بھی جاری ہو جائیں گی. یہ ہے استغفار کی برکت. اپنے اللہ استغفار اصل میں اس کا جو اصل لفظ ہے، اصل ہے وہ ہے غفر، غین فیر رے، غفر. غفر کے معنی ہے ڈھکنا، اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو انسان کے گناہوں کو ڈھکتا. ہمیں تو اگر بنیادی طور پر کسی کا کوئی گناہ معلوم ہو جائے تو ہم جب تک اس کو پوری دنیا میں ڈھڈورا نہ پیٹتے اس وقت تک ہمارے پیٹ میں چین ہی نہیں آتا ہے. لیکن وہ اللہ ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لہذا یہ رات مغفرت کی رات ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے، کیوں تو اس کے اوپر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے کہ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا، اے اللہ تو نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، الہ عفو کا، جو تیری معافی کا دروازہ ہے.
عفو کا دروازہ ہے. سمیتہ التوبہ، اور تو نے اس دروازے کا نام رکھا ہے توبہ. فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور تو نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو. اب یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن بس صرف اتنے کہ نام تھا نصوح کا. جس نے توبہ کی، یعنی ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا نام توبۃ النصوح ہے. مثال کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قحط پڑا، خشک سالی پڑی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر میدان میں نماز استسقاء پڑھی، جو صحرا میں پڑھی جاتی ہے، قوم کے ساتھ گئے. اور جب وہ نماز استسقاء سے فارغ ہو کر دعا مانگی تو پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے کلیم، تیرے ان بندوں میں ایک ایسا بندہ گناہگار ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے. لہذا اس بندے کو اگر تو یہاں سے نکال دے تو اس قوم کے لیے میں بارش برسا دوں گا. جب تک وہ ان کے درمیان میں ہے بارش نہیں برسے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی ہے. اس کا ایک کہنا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے، اگر وہ نہیں اٹھے گا تو پوری قوم مبتلا رہے گی اس عذاب کے اندر. حضرت موسیٰ کے اعلان کرنے کے بعد وہ بندہ سمجھ گیا کہ وہ کون ہے. اس نے فوراً اپنا سر جھکایا اور گھٹنوں میں سر دیا، رو کر کہنے لگا معبود تو غفور الرحیم ہے، میں اٹھ کر چلا تو جاؤں گا لیکن ساری دنیا میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیزوں کو بازار میں، محفل میں، تقریب میں دیکھ کر کہیں گے یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بیٹے نے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا تھا. یہ ہے اس کا بھائی جس نے ایسا گناہ کیا تھا، یہ ہے اس کا دادا، یہ ہے اس کا چچا، یہ ہے اس کی ماں. تو یا اللہ ان سب کو رسوائی سے بچا. آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں پھر گناہ نہیں کروں گا. پروردگار عالم کی طرف سے فوراً دعا اس کی قبول ہوئی اور بادل آنا شروع ہوئے اور برسات برسنا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معبود تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں برسے گی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم نبی، اس میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. کہا معبود اس کا نام تو بتا دے، وہ تھا کون؟ اس کو کہتے ہیں چغل خوری کے حوالے سے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب وہ گناہگار تھا، جب میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب جب وہ معافی مانگ چکا ہے اب تجھے اس کا نام کیسے بتایا؟ اس کو کہتے ہیں کہ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کے گناہوں کو لوگوں پر آشکار نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایک آدمی سرے عام علل اعلان گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا اور اپنے گناہ کو خود لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. مثلا خدا نہ خواستہ علیہ باللہ کوئی کہے میں شراب پیتا ہوں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ میں مثلا بدکاریاں کرتا ہوں، کون ہے مجھے روک سکتا ہے؟ اگر وہ خود اپنے گناہوں کا اعلان کرتا ہے. بس ایک بات اور سن لیجئے اور میں اس روایت کو مکمل کر دوں کہ معصوم نے فرمایا ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب گناہ کرو، جب گناہ کرنے جاؤ اور رستے میں تمہیں کوئی ملے اور پوچھے کہاں جا رہے ہو تو سچ بول دو کہ میں فلاں گناہ کرنے جا رہا ہوں. ممکن ہے وہ تمہیں گناہ کرنے سے روک دے اور تم گناہ سے بچ جاؤ. لیکن جب گناہ کر کے واپس آ رہے ہو اور پھر تمہیں رستے میں کوئی ملے اور پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو بولو مسجد سے آ رہا ہوں. پھر سچ نہ بولو، پھر جھوٹ بولو، اس لیے کہ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہ بناؤ. اس لیے کہ لوگ تمہارے گناہوں پر گواہ بنیں گے تو تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گا. لہذا اس معبود کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرو. مولا فرماتے ہیں تو نے اس کا نام توبہ رکھا ہے. فَقُلْتَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، ایسی توبہ کرو کہ جو توبہ نصوح. فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ،
لیکن بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور وہ غفلت میں گزار دے یہاں تک کہ وہ دروازہ بند ہو جائے اور پھر اس کے بعد پچھتائے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اس رات کو جتنی ہو سکے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ یہ گناہوں کا دور ہے، ہر طرف گناہ ہے. تھوڑا سا موبائل بھی کھولتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو کوئی نہ کوئی ایسا ایڈ سامنے آ جاتا ہے جو گناہوں کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. لیکن اگر آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، خوف خدا ہے اور اپنی قبر کو سمجھتا ہے کہ میری قبر بھی مجھے ہے، مجھے قبر میں بھی جانا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اور جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ انبیاء کا سیوا ہے. در جوانی پاک بودن سیوائے پیغمبریز ورنہ ہر قربہ پیری بھی شبز پرہیزگار. کہتے ہیں کہ جوانی میں پاک و پاکیزہ رہنا یہ انبیاء کا سیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بلی بھی پرہیزگار ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مرحوم مولانا عباس علی نجف کی اعلیٰ مقاموں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو شیطان خود اس کے ہاتھ میں تسبیح دے کے چلا جاتا ہے کہ اب نہ تیری آنکھیں میرے کام کی، نہ تیرے کان میرے کام کے، نہ تیری زبان میرے کام کی، نہ تیرے پاؤں میرے کام کے، نہ تیرے ہاتھ میرے کام کے. اب تسبیح کر بیٹھے. لہذا جوانی میں اگر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں معرفت حاصل ہو جائے تو بس امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انتہائی معرفت والی حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. من رجل اضل راحلته وزاده فی لیلۃ ظلما فوجدها، اس انسان کی طرح خوش ہوتا ہے. من رجل اضل راحلته، جو رات کی اندھیری رات میں اپنا سامان سفر زاد راہ کھو بیٹھے، گم ہو جائے اسے اور وہ اسے نہ ملتا ہو. ایسی حالت میں وہ رات کے وقت گم ہو جائے، اگر اسے وہ مل جاتا ہے تو جتنا ایک انسان اپنے قیمتی مال کے گم ہو جانے کے بعد ملنے پر خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک گمراہ بندے کے راہ راست پر آ جانے سے خوش ہوتا ہے. لہذا اس رات کو، اور امام باقر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. والمقیم علی الذنب وهو مستغفرہ کالمستہزئ، اور اگر کوئی شخص توبہ بھی کرتا ہے اور گناہوں میں بھی ملوث رہتا ہے، صبح کو گناہ کر کے دوپہر کو توبہ، دوپہر کو گناہ کر کے شام کو توبہ، ایسا انسان ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، مخولیہ کر رہا ہو. صلوات بھیجتے بابا دبلا محمد و آل محمد پر. یہ رات عبادت کی رات ہے، توبہ و مغفرت کی رات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بجٹ کی رات. آج اس رات میں آپ چاہیں اپنے لیے عمر طویل لکھوائیں، صحت لکھوائیں، بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات لکھوائیں، اپنے رزق میں وسعت لکھوائیں، اپنے علم میں برکت لکھوائیں، اور کوشش کریں کہ اس رات کے جو اعمال ہیں وہ مفاتیح الجنان میں لکھے ہوئے. مجھے اعمال نہیں بتانا ہے، میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ آج کی رات اگر کسی نے، یعنی نیمہ شعبان کی رات کو جس نے بھی اپنی رات گزاری جاگ کر، یہ رات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ولادت کی رات بھی ہے، اور اس رات کو امام علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں بھی بہت ساری برکتیں. اور یہ جو نیمہ شعبان آ رہی ہے یہ بڑی برکتوں والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن گزار کے کل رات کو
آج کی رات بھی مغفرت کی رات ہے، شب جمعہ جو ہے یہ بھی مغفرت کی رات ہے، جمعے کا دن بھی مغفرت کا دن ہے، سردار ایام کا سردار ہے، تو سید الایام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اس رات کو پٹاخے، اور یہ پٹاخے پھوڑنا جو ہے یہ ہندوؤں کی رسم ہے، چونکہ ہمارا بر صغیر کا کلچر ہے، ہندوانہ کلچر ہے، اس لیے چونکہ وہ دیوالی پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، رنگ کھیلتے ہیں، اس لیے ہمارے نیمہ شعبان پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، شیعوں کو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو روکیں، اپنے آپ کو اس رات کے لیے آمادہ کریں اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کریں۔ والسلام اللہ 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 اللہ